ماخذ۔ دوسرا بنیادی مسئلہ ہے کہ خلافت و ملوکیت کا جو مواد ہے، جو باتیں مولانا مودودی نے پیش کی ہیں، وہ باتیں کہاں سے لی ہیں؟ تو وہ تاریخ کی کتابیں ہیں، ان میں سے مشہور جو ہیں کتابیں ابن جریر طبری کی، ابن کثیر کی، ابن الاسیر کی، ابن سعد کی، ابن عبد البر کی۔ مولانا مودودی یہاں کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس امت کے ثقہ بزرگ ہیں، تاریخ کی کتابوں میں اصول حدیث کا اصول نہیں استعمال کر سکتے ورنہ تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ کتاب کی راہ میں، یعنی جو مولانا نے کتاب لکھی ہے اس کے راستے میں عدالت صحابہ کا ایک اصول مانے تھا، کیا؟ الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے مولانا چل نہیں پا رہے تھے، اسی لیے مولانا نے ایک نظریہ رکھ دیا کہ صحابہ کی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں عادل ہیں، حدیث کی روایت میں عادل ہیں، باقی میں عادل کا مطلب نہیں لیا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بحث یہ نہیں ہے کہ تاریخ کی کتاب میں موجود ہے، بحث وجود کا نہیں ہے، بحث ثبوت کا ہے کہ تاریخ کی کتاب میں جو کچھ موجود ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے بڑے بزرگ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے یہ جان تو لیجئے کہ انہوں نے کتابیں لکھی کس لیے ہیں، وہ جمع معلومات کے لیے ہیں یا کس لیے ہیں۔ علامہ ابن جریر طبری نے جو مقدمہ میں لکھا وہ تو پڑھ لیجئے۔ میں ایک لائن دوں گا آپ کو چلتے ہوئے کہ افسوس ہے متفق علیہ حدیثوں کا انکار کرنے والا، متفق علیہ حدیثوں کا انکار کرنے والا مختلف فی تاریخ کے حوالے سے ان صحابہ کے بارے میں بات کر رہا ہے جن کی حرمت قرآن کی روشنی میں قطعی ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ متفق علیہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف جن کی حرمت قرآن سے ثابت ہے ان کو ایک مختلف فی چیز سے کٹگرے میں لا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اصول حدیث کی تطبیق اگر کی جائے گی تو تاریخ ادھوری رہ جائے گی، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی عدالت کو روایات تک محدود کر دینا، یہ بھی انتہا درجے کی جہالت ہے۔ بھئی صحابہ کے معصوم نہ ہونے کا یہ مطلب کب ہے کہ صحابہ بد کردار تھے؟ معصوم نہیں تھے، گناہ کا امکان تھا، لیکن صحابہ کا کردار خراب تھا، یہ کیسے آپ مانا لے گئے؟ پھر کمال یہ ہے، یہ چار اصول جو میں نے بتایا جسے میں تبصرہ نہیں کیا کیونکہ ایک اہم بات آگے مجھے کہنی ہے، کہ چاروں اصول مولانا نے دیگر صحابہ کے بارے میں اختیار فرمائے اور اپنے شیعی فکر اور رافضی نوازی کے سبب جب سیدنا علی انہی اصولوں کی روشنی میں زیر بحث آئے تو تاریخی روایات میں ان کے حوالے سے بھی بے سر و پا باتیں تھیں، تو وہاں اصول بدل دیا۔ یعنی آپ نے یہ چار اصول جو ہم نے بتائے کہ تاریخ میں موجود ہے، بڑے بزرگوں نے نقل کیا ہے، اصول حدیث کا استعمال کریں گے، تاریخ نہیں لکھی جائے گی، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر بحث آئے تو مولانا مودودی کے الفاظ ہیں کہ جب روایات دونوں طرح کی ہیں تو ان روایات کو کیوں لیا جائے جو آپ کی شان کے مطابق نہیں ہیں، کیوں نہ ان روایات کو لیا جائے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق ہیں۔ جناب علی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب روایات دونوں طرح کی ہیں تو کیوں نہ وہ روایات لی جائیں جو سیدنا عثمان کی شان کے مطابق ہیں، کیوں ان روایات کو لیا جائے جو سیدنا عثمان کی شان کے مخالف ہیں، کیوں ان روایات کو لیا جائے جو امیر معاویہ کی شان کے مخالف ہیں، کیوں نہ ان روایات کو لیا جائے جو امیر معاویہ کی شان کے مطابق ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ آئیے ایک تبصرہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ خلافت و ملوکیت میں جو شخصیات زیر بحث آئی ہیں وہ تاریخی سے زیادہ دینی ہیں اور مذہبی شخصیات ہیں، انہی سے قرآن و سنت کی روایت اور حفاظت عمل میں آئی ہے۔ پھر انسانی کوتاہیوں کے امکان اور وقوع کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی حرمت اور عدالت خود قرآن کی روشنی میں قطعی ہے۔ قرآن پاک نے صحابہ کی کمزوریوں کا تذکرہ کیا ہے اور رسول کی حدیثوں میں بھی صحابہ کی غلطیاں بیان ہیں، لیکن جو تصویر ہے، جو امیج ہے، وہ کیا ہے؟ تراہم رکعن سجدہ کی ہے، آمنو کما آمن الناس کی ہے، وکلم وعد اللہ الحسنہ کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ہے۔ ایسی صورت میں قطعی اور غیر قطعی میں، صحیح اور غلط میں، حدیث اور تاریخ میں جب تعارض ہوگا تو ترجیح دی جائے گی قطعیت کو، ترجیح دی جائے گی صحت کو، ترجیح دی جائے گی روایت کو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے اسلامی سسٹم بدلنے کے اسباب فراہم کیے اور دوسرے صحابی نے اسلامی سسٹم بدل ڈالا تو امکان خطا کے باوجود یہ قرآن و سنت کی قطعیت کے خلاف ہے۔
قاضی ابو بکر ابن العربی لکھتے ہیں، میں صرف ترجمہ کروں گا، کہ جب تم اپنے خلاف دینار و درہم کا دعویٰ اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک دعویٰ کرنے والا عادل نہ ہو، تہمتوں سے پاک نہ ہو، خواہشات نفس سے محفوظ نہ ہو، تو پھر تم سلف کے احوال اور صحابہ کے مابین ہونے والے واقعات کے متعلق ان لوگوں کی روایات کس طرح قبول کر لیتے ہو جن کی عدالت کو کجا سرے سے، جن کا دین ہی میں کوئی مقام نہیں۔